اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں کو سلام عرض ہے اور عید غدیر سب کو مبارک ہو۔ سامعین گرامی، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو غدیر سے متعلق شاعری ہی نہیں صرف سنائیں گے بلکہ علمی بحث بھی آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ تو سامعین گرامی، اس سلسلے میں ہم نے 3 نشستوں کا انتخاب کیا ہے کہ ہم 3 نشستیں بنائیں گے۔ سب سے پہلی نشست ہوگی غدیر، قرآن اور غدیر، دوسری ہوگی احادیث رسول اور غدیر یا حدیث اور غدیر، اور تیسری ہوگی صحابہ اور غدیر۔ تو سامعین گرامی، آج اس کی پہلی نشست قرآن اور غدیر کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، یہ عبادت کا کام ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کو جو غدیر کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں، مگر اہم ترین 2 آیتیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے تو واپسی میں لوٹتے ہوئے مقام ایک آیا جس کو غدیر کہتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، غدیر کے مقام پر ایک آیت نازل ہوئی کہ جس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی اور سب لوگوں کو جو آگے چلے گئے تھے ان کو لوٹ جانے کو کہا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو واپس آنے کو کہا، اور اس جگہ نماز پڑھی اور مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرے، اور پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ تو سامعین گرامی، پھر ایک اور آیت نازل ہوئی جو قرآن کی آخری آیت ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دلوائی تھی حضرت بلال سے، تو وہ کون سی آیت تھی؟ وہ آیت تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 تھی، معاف کیجیے گا۔ یہ والی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سامعین گرامی، ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو سامعین گرامی، کوئی ایسا پیغام ہے کہ جس میں شر کا خدشہ ہے، شر پہنچایا جائے، شر کیا جائے گا، کوئی پارٹی ہے جو اس حکم کو پہنچانے کی مذمت کر رہی ہے، تو بہرحال وہ میں نہیں جانتا ہوں، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ شر سے محفوظ رکھے گا شریروں کے، تو تم پہنچا دو وہ حکم، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ان کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا۔ یہاں ترجمہ کیا ہے کہ خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا، اور ٹھیک ہے سامعین گرامی۔ تو اب اس ذیل میں اہل سنت کی جو کتابیں ہیں اس میں اس آیت کے ذیل میں کیا تفسیر لکھی ہے آپ کو سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے عرفان آل محمد، جو ترجمہ ہے ینابع المودت کا، جس کے لکھنے والے تھے بزرگ شیخ سلیمان ابراہیم حنفی، جو اہل سنت کے ایک بزرگ تھے اور مفتی اعظم قسطنطنیہ تھے۔
ان کی کتاب کا ترجمہ پاکستان میں اہل سنت کے پیر طریقت فقیر مخدوم تنویر المصطفیٰ قادری اویسی صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 280 کی جانب ہم رجوع کریں گے تو پھر ہم آپ کو آیت بلغ کی تفسیر اس کتاب میں دکھاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب وہی مفاتیح المودت عرفان آل محمد بھی کہتے ہیں اور ینابع المودت کا ترجمہ ہے۔ یہ 280 صفحہ نمبر۔ اللہ کے فرمان یا ایھا الرسول بلغ، جو ہم نے ابھی آپ کو سنایا تھا، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کی تفسیر۔ اب تفسیر جو ہے نا، دو مفسرین کے سے لی گئی ہے ادھر، در منصور، تفسیر در منصور اور الفصول۔ تو ایک تفسیر سے میں جو روایت لی گئی ہے وہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد باقر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے یہ مروی ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ کہ وہ حکم پہنچا دو۔ حضرت ابی سعید سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ یہ آیت مقام غدیر پر حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ایھا الرسول بلغ۔ سامعین گرامی، یاد رکھیے گا کہ اہل سنت کے ایک عالم غامدی صاحب، جن کو لوگ عالم قرار نہیں دیتے، ایک اسکالر ہیں غامدی صاحب، انہوں نے پی ٹی وی پر پوری دنیا کے سامنے یہ کہا تھا، جب ان کے برابر میں نوجوانی کے عالم میں یا جوانی کے عالم میں جناب قبلہ شہنشاہ حسین نقوی بھی بیٹھے تھے، ان کے سامنے کہا تھا یہ آیت بلغ جو کا رشتہ آپ غدیر سے ملاتے ہیں، ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی تفسیر ہماری اہل سنت میں نہیں پائی جاتی۔ سامعین گرامی، در منصور جو کتاب ہے نا، یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جس بزرگ کے بارے میں کہنا ہے کہ ان کو آنکھیں کھلی ہوئی میں 70 مرتبہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے۔ ایسے بزرگ کی تفسیر ہے یہ، جس میں یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہم آپ کو اور مزید دکھائیں گے، مگر اب دوسری آیت جو نازل ہوئی اس حکم کو پہنچانے کے بعد، وہ آیت دوبارہ سے اب وہ آیت ہم آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سامعین گرامی، دوسری آیت جو کہ آخری آیت ہے قرآن کی نزولی ترتیب کے حوالے سے، ویسے تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، مگر نزولی طور پر یہ جو ایک ترتیب توقیفی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ ترتیب نزولی کے طور پر یہ قرآن کی آخری آیت بلا اختلاف جو ہے وہ شیعہ سنی کے درمیان یہ سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سامعین گرامی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایھا الرسول بلغ آیت سن کر من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارا دین اسلام، تمہارے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو سامعین گرامی، اب اس کے شان نزول میں اہل سنت کی کیا کیا روایات آئی ہیں، یہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کتاب ہے فرائض السمتین، یہ اہل سنت کے محدث الکبیر محمد بن جوائنی الخراسانی نے لکھی تھی۔ اس کتاب کا ترجمہ علامہ صفدر رضا قادری صاحب نے کیا ہے، چشتی کتب خانے سے یہ چھپی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ نور الثقلین کے نام سے مشہور ہے۔ ہم آپ
سامعین گرامی، یہ کتاب نور الثقلین جو ترجمہ ہے فرائض السنتین کا، صفحہ نمبر 66، الیوم اکملت لکم دینکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکمال دین اور اتمام نعمت پر اللہ اکبر کہا. پس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ میری رسالت اور علی کی ولایت پر راضی ہوا. من کنتو مولا رسول اللہ کی رسالت، فہذا علی مولا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت. اس قول کو اس طریقے سے بیان کیا، اور بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یعنی کہ اس آیت کے بعد من کنتو مولا فہذا علی مولا کہنے کے بعد الیوم آیت نازل ہوئی، اور اس کا شان نزول یہ کہ من کنتو مولا یعنی کہ رسول اللہ کی رسالت، فہذا علی مولا اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. ہم ابھی آپ کو اور کتابوں سے دکھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے سامعین گرامی ہم آپ کو دکھائیں مزید آیت بلغ اور آیت الیوم کی تفسیر معتبر کتابوں میں. ہم آپ کو ایک اعتراض بھی سنی بھائیوں کا، اہل سنت بھائیوں کا دکھاتے ہیں، جو کوکب نورانی صاحب کے والد شفیع کاڑوی صاحب نے کیا تھا سفینہ نوح کتاب میں. بلا تاخر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ اعتراض. سامعین گرامی یہ دیکھیے آپ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض لوگ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فضل ثابت کرتے ہیں، عجیب مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں. کیا مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں؟ کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو ہے نا وہ غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. تو سامعین گرامی کیا شفیع کاڑوی صاحب بڑے ہیں یا کہ مفتی اعظم قسطنطنیہ جو عرفان آل محمد جس کا ترجمہ ہے مفاتیح المودت، اس کے لکھنے والے شیخ سلیمان قندوزی، بلکہ ان سے بھی بڑے سامعین گرامی، ان سے بھی بڑے تفسیر در منصور. یہ یاد رکھیے گا، تفسیر در منصور یاد ہے نا، تفسیر در منصور جس کا شفیع صاحب بھی حوالہ دے رہے ہیں اپنی اسی کتاب میں، مگر آیت غدیر پر آیت بلغ کے سلسلے میں خاموش ہو جاتے ہیں. سامعین گرامی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک جگہ تفسیر در منصور کو یہ خوب جانتے ہیں، مگر دوسری جگہ جب تفسیر در منصور میں آیت بلغ آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ تو کسی کی چال ہے، یہ آیت، اس آیت کا غدیر سے کوئی تعلق نہیں. ہم اب آپ کو معتبر ترین کتابوں میں مفسرین کی زبانی اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آیت بلغ اہل سنت کے جید مفسرین کی زبانی آیت بلغ اور آیت الیوم غدیر سے متعلق ہیں. دیکھیے سامعین گرامی، یہ کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس کے لکھنے والے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، جو کہ کسی شہرت کے محتاج نہیں ہیں. تو یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں حدیث نمبر 22 ہے، حدیث نمبر 22 ہے، سوری حدیث نمبر 23 ہے. سامعین گرامی یہ حدیث نمبر 23 ہے. اب یہ وہی آیت ہے، آیت بلغ، جس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب نے، مولوی شفیع صاحب نے کہا. مفتی شفیع تو دیوبند کے تھے، مولوی شفیع صاحب جو کہ ابھی ہم نے آپ کو کتاب دکھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ اسلام دشمن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی اور غدیر کی شان میں کہی ہے، ورنہ تو ایسا کچھ نہیں ہے، اہل سنت میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ امام فخر الدین رازی، یہ کون ہے امام فخر الدین رازی؟ اہل سنت کے جو ہے وہ جید مفسر ہیں امام فخر الدین رازی. اور یہ لکھنے والے کون ہیں اس کتاب کو جو آپ کو دکھا رہا ہوں؟ یہ کتاب ہے طاہر القادری صاحب کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ وہی والی آیت ہے. اب اس آیت کے ذیل میں کیا کہتے ہیں کہ اے
برگزیدہ رسول جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کون؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور کیا کہا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو سامعین گرامی اب آپ کو اور بتاؤں میں، یہ ایک حوالہ نہیں ہے، یہ حوالہ ہے تفسیر کبیر رازی کا، جو یہ تفسیر کبیر ہے جو ابھی بتائی تھی، مگر اس کے علاوہ ابی حاتم رازی یہ دوسرے امام ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر قرآن، تیسرا حوالہ اور ہے اسباب نزول وحی واحدی صاحب کی، چوتھا حوالہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ سامعین گرامی یہ دیکھیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل چھپانے کے لیے جس اور جگہ جس سیوطی کا حوالہ دے رہے ہیں شفیع اکاڑوی صاحب، اب وہی جو ہے اس سیوطی میں یہ آیت بلغ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سیوطی نے لکھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہل سنت کے جید مفسر علامہ الوسی نے روح المعانی میں اپنی تفسیر میں لکھا۔ اس کے علاوہ اہل حدیث کی یہاں کے بڑے مشہور مفسر شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا ہے یہ کیا کہ آیت بلغ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں جب نازل ہوئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی کہ آپ علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ السلام علیکم۔ یہ حدیث آیت ہم نے دکھائی آیت بلغ کا نزول، اب ہم آپ کو آیت الیوم اکملت لکم دینکم کا بھی نزول ہم آپ کو طاہر القادری صاحب کی حدیث نمبر 22، طاہر القادری صاحب کی السیف الجلی علی منکر ولایت علی کتاب ہے، اور اس کتاب میں حدیث نمبر 22 آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اس کے شان نزول میں محدثین و مفسرین نے یہ حدیث مبارکہ لکھی ان ابی ہریرہ۔ تو یہ عربی متن چھوڑ کر میں آپ کو اردو متن سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، یعنی غدیر خم کا روزہ، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ غدیر خم کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ یہ غدیر خم کا دن تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا؟ میں مومنین کا والی نہیں ہوں۔ سامعین گرامی والی کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ فرما رہے میں والی نہیں ہوں کیا؟ یہاں دوست لیں گے آپ مولا کا معنی، وہ کہہ رہے ہیں والی نہیں ہوں۔ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو جب رسول اللہ نے والی پوچھا تھا، والی نہیں ہوں، اب یہ والی کا لفظ کیا کہا ہے؟ الست ولی المومنین، کیا میں ولی نہیں ہوں مومنین کا؟ سامعین گرامی سورہ احزاب میں النبی اولا بالمومنین من انفسہم، یہ وہی والی آیت سے سوال کر رہے ہیں۔ اب جو اولا کا مطلب ادھر ہے نا، وہی مولا کا مطلب سامعین گرامی علی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ایسی جو ہے زیادتی نہ کی جائے کہ مولا کا معنی ہی بدل دیا آپ نے۔ مولا کا معنی ہے اولا، مولا کا معنی ہے وہ والا اولا جو رسول اللہ نے اپنے لیے بتایا، پھر کہا کہ علی بھی مولا ہے۔ پہلے اپنے لیے کہا، اب جیسا مولا رسول ہے ویسا علی ہے۔ اب جیسا مولا النبی اولا، اب اس آیت میں جیسا مولا رسول ہے ویسا مولا علی ہے۔ اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین مکمل ہوا ہے اعلان ولایت علی علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے۔ جب یہ آئے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یہ دیکھیں آپ، جب مولا ٹھہرے تو پھر یہ آیت نازل، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آج تمہارے لیے دین مکمل کرا ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سامعین گرامی، ہم آپ کو ایک اور کتاب دکھا رہے ہیں، اسباب نزول وحی ہے، قدیم کتاب ہے، یہ علامہ واحدی کی ہے کتاب، جو کہ قدیم اہل سنت کے مفسر ہیں الواحدی، اور دارالاشاعت کراچی والوں نے اسے چھاپا ہے، اور یہ بالکل سگے رشتے دار نہیں ہے طاہر القادری صاحب کے، کیونکہ طاہر القادری صاحب کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو آپ ان کو شیعہ بھی سمجھ سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے واحدی کا بھی حوالہ دیا، تفسیر در منصور کا بھی، فتح القدیر کا بھی، مگر آپ کو ماننا ہے ہی نہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو ماننا نہیں ہے، تو ہم آپ کو واحدی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر پورا کریں گے تو ہم اس کو پورا مہینے تک لیکچر دینا پڑیں گے، اور اگر درکار ہوا تو ہم 1 سال تک بھی لیکچر دیں گے غدیر پر انشاءاللہ، مگر ابھی خالی ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں علامہ واحدی کی یہی کتاب، جس کا حوالہ ڈاکٹر طاہر القادری نے دیا تھا، دارالاشاعت کراچی سے چھپ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 189 پر جب ہم جائیں گے تو ہمیں آیت بلغ کا شان نزول علامہ واحدی کی زبانی مل جائے گا۔ تو سامعین گرامی، ہم جب اس کتاب کے 189 نمبر پہ جائیں گے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، قرآن کی جو آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ کیا کب نازل ہوئی؟ یہ غدیر خم کے دن حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابی سعید سے، ٹھیک ہے۔ تو سامعین گرامی، ہم نے آپ کو واحدی کا بھی حوالہ دکھا دیا، اگر انشاءاللہ ضرورت پڑے گی ہم آپ کو در منصور بھی اصلی دکھائیں گے، انشاءاللہ فتح القدیر بھی دکھائیں گے، مگر فی الوقت ہمیں موضوع کو کامل کرنا تھا، تو ہم آج کی جو پہلی ویڈیو غدیر اور قرآن ہے اس کے ذیل میں ہم آپ سے اس بات پر الوداع کہتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم نے یہ ثابت کرا کہ آیت بلغ اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم دونوں غدیر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بلغ نازل ہوئی ہے، آیت بلغ، کہ آپ وہ حکم سنا دیجیے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حکم سنا دیا تو آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی ہے، کہ جس کے ذیل میں فرمایا گیا کہ علی کی ولایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری رسالت اور علی کی ولایت، میری رسالت اور علی کی ولایت کی وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا۔ السلام علیکم۔